الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا، حکمت کا، اس کے مقاصد اور بعض احکامات کا ذکر کیا، اس کے عین درمیان میں بیچ میں یہ ارشاد فرمایا جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي، کہ آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے. اور مفسرین نے کہا کہ یہ اللہ کا یہ ارشاد ایک سوال کا جواب ہے. صحابہ کرام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اقریب ربنا فنناجی ہے، کہ ہمارا پروردگار کیا ہم سے قریب ہے کہ ہم اس سے سرگوشی کریں، ام بعید فننادی، یا ہم سے دور ہے کہ ہم اسے پکاریں، آواز تیز کر کے اس کو اپنی طرف متوجہ کریں. اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب آپ سے میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے تو جواب یہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. قریب دو معنی میں، ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کے تمام انسانوں، تمام بندوں سے قریب ہے، علم کے اعتبار سے، احاطے کے اعتبار سے. کوئی اس سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتا، بچ نہیں سکتا. اس اعتبار سے اللہ قریب ہے ہر کسی کے. لیکن وہ لوگ جو اس کے منتخب بندے ہیں، خاص دعا کی حالت میں ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اس کی طرف عبادات کے ذریعے متوجہ ہو رہے ہیں، ان سے اللہ کا خاص قرب ہے، نزدیکی ہے، کہ اللہ صرف ان کو جانتا نہیں ہے بلکہ ان کو ہدایت دیتا ہے، توفیق دیتا ہے، ان کی مدد فرماتا ہے. یہ قربت اور معیت مدد کے ساتھ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قربت دو طریقے کی ہے. ہمارے یہاں بعض منحرف عقیدے کے لوگ قربت اور اللہ کی معیت، ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ بالذات ہمارے پاس ہے، ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اندر آ جاتا ہے یا بندوں کے پاس ہوتا ہے، یا یہ کہ ہر جگہ بالذات موجود ہے. یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، کفر ہے، شرک ہے. بلکہ بعض سلف کے مطابق کائنات کا سب سے گھنونا شرک ہے یہ وحدت الوجود اور حلول والا، اللہ رب العالمین کے ہر جگہ بالذات ہونے کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ عرش پر اپنی ذات کے ساتھ مستوی ہے اور علم و احاطے کے ساتھ ہر جگہ ہے. یہ اچھی طرح دماغ میں رکھیے. اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب میرے بارے میں سوال کرے تو بتاؤ کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. یعنی دعا مانگنے والا دعا مانگتا ہے تو میں اس کی بات سنتا ہوں. رمضان المبارک کے احکامات کے بیچ میں یہ ارشاد مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزے کی حالت میں بندہ اللہ سے نسبتاً قریب ہو جاتا ہے. جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی عبادت میں اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، اور اس وقت مزید اللہ تبارک و تعالی ہماری طرف متوجہ ہو جاتا ہے عام حالات کے مقابلے میں. لہٰذا اس حالت میں دعا کرنا زیادہ قابل قبول ہونے کی گنجائش رکھتی ہے یا قبولیت کا امکان بڑھ جاتا ہے. اشارہ ہے کہ روزے کی حالت میں مانگے. اور حقیقت میں اگر دیکھیں تو دعا ہماری عبادات کا خلاصہ ہے. قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ ہے، دعا ہے. قرآن مجید کا اختتام سورۃ الفلق اور سورہ ناس ہے، دعا ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسن درجے کی روایت سے ثابت ہے، آپ نے فرمایا افضل العبادت الدعاء، کہ سب سے افضل عبادت دعا ہے، سب سے آسان بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، ہاں اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، قرآن میں دوسرے مقام پر کہا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہاں بہت سارے مسائل، خطبہ جمعہ کا وقت کم ہوتا ہے، تفصیل سے گفتگو نہیں کر سکتے، اشارہ صرف کروں کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم گنہگار ہیں، کیسے پکاریں، کیسے توبہ کریں، فلاں نیک بندے ہیں ان کا وسیلہ لگائے، بزرگوں کا، مردوں کا، اور فلاں کا، اولیاء اور صالحین کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ بادشاہ وقت کہہ رہا ہے کہ میرے رعایا کے آدمی کو کہ کیا چاہیے بول، وہ کہتا ہے کہ تجھ سے نہیں مانگوں گا، تیرے وزیر کا وسیلہ لگاؤں گا، تیرے شہزادے کا وسیلہ لگاؤں گا، میرا درجہ کم ہے۔ بادشاہ کہے گا کہ میں خود تجھ سے کہہ رہا ہوں، مجھ سے مانگ میں تجھ کو دوں گا، اور تو کہہ رہا ہے کہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو وسیلے باز لوگ ہیں ان کا یہی رویہ ہے، گستاخی کرتے ہیں رب العالمین کی شان میں۔ اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وسیلہ لگائیں گے۔ وسیلہ لگانے کی ضرورت وہاں پیش آتی ہے جہاں دوری ہوتی ہے، جہاں جس کے پاس وسیلہ لگایا جا رہا ہے وہ اس شخص کے بارے میں جانتا نہیں ہے جس کے لیے وسیلہ لگایا جا رہا ہے، کہ بھائی یہ نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کو نوکری پہ لگا لو، اس کو فلاں چیز دے دو۔ تو جس کے پاس مینیجر کے پاس، مالک کے پاس، بڑے آدمی کے پاس، بادشاہ کے پاس وسیلہ لگایا جا رہا ہے وہ اس کو پہچانتا نہیں ہے۔ کائنات میں کون سی چیز ہے، کون سا بندہ ہے، بندے کی کون سی ضرورت ہے جو اللہ نہیں جانتا، اور بیچ کے لوگ بتائیں گے کہ اللہ تیرا یہ فلاں بندہ فلاں چیز کا مستحق ہے۔ اللہ کے پاس یہ جو عقلی گھوڑے دوڑا کر دنیا کے وسیلوں کو قیاس کرتے ہیں نا، اللہ کے پاس اس قیاس کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ لہٰذا اللہ سے ڈائریکٹ مانگا جائے، دعا کی جائے۔ رمضان المبارک اللہ کی عبادت کا مہینہ ہے، قرآن پر عمل کا مہینہ ہے، متقی پرہیزگار بننے کا مہینہ ہے، اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے توبہ کر کے گڑ گڑا کر اپنی بخشش کروانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں بھی اگر ہم نے نہیں مانگا تو کیا مانگا؟ پھر ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں، خاص طور سے آخری عشرے اور تاکراتے۔ ہاں اللہ تبارک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ محروم وہ شخص ہے جو اس رات سے محروم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات عام دنوں میں بھی اور رمضان المبارک میں بطور خاص ندا دی جاتی ہے، جو ضرورت مند ہے مجھ سے مانگے میں دوں گا۔ فلاں جو مستحق، جو گنہگار ہے بخشش طلب کرے، جو مقروض ہے قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرے، بیمار علاج کا مطالبہ کرے۔ اس دعا کی طاقت کا اندازہ ہمیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ مادی اسباب پر زیادہ نگاہ رکھتے ہیں، کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں تو کام چل رہا ہے، ہاں اس سے زیادہ طاقتور یہ روحانی اسباب ہیں۔ ہم لوگ آج کل ہمارا ایمان و یقین ڈگمگا چکا ہے نا، اس لیے دنیا دار لوگوں کی طرح ہم بھی روحانی اسباب پر اس طرح سے یقین نہیں رکھتے جیسے اہل ایمان کو ہونا چاہیے۔ ہاں دیکھیے 3 غار کے لوگ، میں صرف ایک اشارہ کروں، وقت نہیں ہے۔ غار میں 3 لوگ پھنس گئے، بخاری مسلم کا وہ واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں، بنی اسرائیل کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ دہانا بند ہو گیا طوفان میں، تینوں نے اپنے خاص نیک عمل کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی۔ نیک عمل کا وسیلہ، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ، اور کسی زندہ قادر انسان سے دعا کرنا، غائب نہیں، غیر موجود نہیں، اس سے دعا کی گزارش کرنا، یہ 3 وسیلے جائز ہیں۔ اور جو نیک اعمال کا وسیلہ لگا کے مانگا جاتا ہے اس میں بھی افضل یہ ہے کہ آخرت کی چیزیں مانگی جائے، دنیا کی نہیں، اگرچہ جائز ہے۔ ان 3 لوگوں نے دنیا میں مانگا، تینوں نے بتایا، ایک نے میں والدین کے ساتھ میں نے ایسا سلوک کیا، ایک نے بتایا کہ ایک مزدور مزدوری کر کے چلا گیا، چھوڑ گیا تھا، اب کافی سالوں کے بعد آیا، اس کا کافی مال بڑھ گیا تھا، پورا کا پورا میں نے دے دیا، بکریاں، اونٹ، جو کچھ تھا کچھ بھی اس سے نہیں لیا۔ ایک نے بتایا کہ میری فلاں چچا زاد بہن تھی، میں اس پہ فریفتہ تھا، وہ نیک تھی، اپنے آپ کو میرے حوالے نہیں کرتی تھی، قحط میں مدد مانگنے آئی، مدد کے بدلے میں نے اسے کہا کہ میرے حوالے کیا جائے، وہ تیار بھی ہو گئی، اور عین وقت پر اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اور میں نے گناہ سے تیرے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو روک لیا، اس کے بدلے میں ہم کو اس مصیبت سے نجات دے۔ یہ واقعہ آپ سن چکے ہیں، اس لیے میں نے صرف ہلکا سا ذکر کیا۔ تینوں کی دعا پر، ہر ایک کی دعا کے بعد وہ جو چٹان ہے راستے پر جو بند کر دی تھی، تھوڑی تھوڑی سرکتی چلی گئی، دعا سے چٹان سرک گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو خادم مانگنے پر جبکہ ہاتھ میں چھالے پڑے تھے تو بتایا کہ بستر پر آؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا کرو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں اگر
اپنی بیوی بچوں کو یا والدہ اگر کہے کہ واشنگ مشین لے آنا اور ہم یہ نسخہ بتائیں تو وہ ہم پر ہنسے گی اور بھپتیاں کسے گی، میں کیا کہہ رہی ہوں تو کیا جواب دے رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر کو یہ نسخہ بتایا کہ خادم سے بہتر یہ ہے کہ بستر پر جانے کے وقت سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے. یہ روحانی قوت کا علاج تھا جو ہم اور آپ نہیں سمجھ رہے ہیں. آج ایکسپلیشن کی ضرورت پڑتی ہے پھر بھی دماغ میں نہیں آتا. ہاں یہ دعا کی اتنی قوت ہے. یہ دعا بہت عظیم الشان عبادت ہے. کیوں؟ دعا میں جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم تیرے محتاج ہیں، ہم تیرے ہی دیا ہوا اور تیرا ہی سب کچھ کیا ہوا تیری نعمتوں میں جو ہے جی رہے ہیں، اس کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں چل سکتا. تو اپنے آپ کو عاجز، درماندہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ بندہ اللہ کے جناب میں پیش کرتا ہے، دعا کرتا ہے. اور دعا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی ملکوتیت، ملوکیت، قدرت کو گویا تسلیم کر رہا ہے. جب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں اللہ ہماری سنتا ہے. جس چیز کو مانگ رہے ہیں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ وہ ہمیں دے سکتا ہے. ہاں ہمارے یہاں ڈاکٹرز اور دوسرے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کو جو کرنا تھا کر لیا، آپریشن اور فلاں کام اب اوپر والے کے ہاتھ میں. اس کا مطلب وہ اعتراف کر رہا ہے کہ انسان کی اور لوگوں کی، مخلوق کی طاقت جہاں سے ختم ہوتی ہے رب العالمین کی وہاں سے شروع ہوتی ہے. علاج معالجہ اور سب کچھ تدبیر اختیار کر لینے کے بعد بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی نہیں کر سکتا وہ میرا رب کر سکتا ہے. یہ دعا میں یہ اعتراف ہے کہ اللہ سننے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اولاد دینے والا ہے، بارش برسانے والا ہے، روزی دینے والا ہے، دشمنوں سے بچانے والا ہے. بندہ جو مانگتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا اعتراف کر رہا ہے کہ یہ کام اللہ ہی کر سکتا ہے. اور جو اللہ کر سکتا ہے ایسی کوئی چیز کسی مخلوق سے مانگی جائے، کسی فرشتے سے، کسی پیغمبر سے، کسی ولی سے، کسی بزرگ سے، وہ شرک ہوگا. کیونکہ دعا عبادت ہے. عبادت کسی اور کی کرنا شرک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید پڑھیے، قرآن میں جتنے انبیاء کا ذکر ہے شاید کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کی دعا کا ذکر نہ ہو. ہر نبی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا رب هب لی من الصالحین. یہ دیکھ رہے ہیں کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ ابو الانبیاء، سید الحنفاء، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو خطاب کر کے کہا کہ آپ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے. وہ اولاد مانگ رہے ہیں اللہ سے، مجھے نماز کا پابند بنا، مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی پرستش سے بچائیے. الگ الگ دعائیں قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم کی موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، مشرک بیٹے کے لیے مانگی، اللہ نے ڈانٹ دیا، جاہلوں والا عمل مت کیجئے. سرزنش کی اپنے پیغمبر کی، یہ نہیں مل سکتا، تمہارا باپ بیٹا مشرک ہے، نیک عمل والا نہیں ہے، تم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے. غور کیجئے توحید کی کیسی دلیل ہے. انبیاء کی دعائیں، موقع نہیں ہے، میں نے ایک دو کا اشارہ کیا، میں نے کہا ہر نبی کی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قرآن کی بھی ہیں اور آپ کی دعاؤں پر مشتمل پوری کتابیں ملتی ہیں. کتاب الدعا، حصن المسلم، اسلامی وظائف ہم پڑھتے ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین اللہ سے مانگ رہے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مانگ رہے ہیں، حضرت زکریا اولاد اللہ سے مانگ رہے ہیں، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے دعا مانگ رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب کوئی سبب بظاہر دنیا کا نہیں ہے تو دعا کا سبب ہے، یہ تعلیم ملی. اور انبیاء بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس کا مطلب انبیاء بھی محتاج ہیں. اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے اندر اللہ کی طاقت، قوت، خوبی ہوتی، کمالات ہوتے تو کیا اللہ سے مانگنے کی ضرورت پیش آتی؟ وہ بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، جوتے کا تسمہ بھی کہہ رہے ہیں اللہ سے مانگا جائے. اور اللہ نے خود حدیث قدسی، مسلم شریف کی ایک حدیث قدسی ہے، امام احمد بن حنبل کہتے تھے کہ اہل شام کی سب سے بہترین حدیث ہے. پوری حدیث پڑھیے، میں یہاں نہیں پیش کر سکتا. اس میں بیچ میں اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھانا کھلاؤں، لہٰذا مجھ سے کھانا مانگو. ہم جو کھا رہے ہیں اللہ کھلا رہا ہے، کوئی ہمارا کمال نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے کھانا مانگو، اطعمکم، میں تم کو کھانا کھلاؤں گا. اے میرے بندو کلکم عارن، تم میں کا ہر شخص ننگا ہے، برانا ہے، الا من کسوتو، سوائے اس کے جسے میں کپڑا پہناؤں، فاستکسونی، لہذا مجھ سے کپڑا مانگو، میں پہناؤں گا.
یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم میں کا ہر شخص گمراہ ہے، راستے سے بھٹکا ہوا ہے سوائے اس کے جس کو میں نے ہدایت دی، فاستہدونی، لہذا مجھ سے ہدایت مانگو، اہدیکم، میں تم کو ہدایت دوں گا۔ یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات اور دن گناہ کرتے ہو، میری نافرمانیاں کرتے ہو، مجھ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مستد احمد کے جملے میں یہ اضافہ ہے، لیکن گناہوں کی بخشش میں کرتا ہوں، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ فَاسْتَغْفِرُونِي، لہذا گناہوں کی بخشش مجھ سے مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں گا۔ آگے پھر اور دوسرے جملے ہیں، یہاں 4 جملے غور کیجئے۔ کھانا مجھ سے مانگو، اللہ کہہ رہا ہے، کپڑا مجھ سے مانگو، ہدایت مجھ سے مانگو، اور معافی مجھ سے مانگو۔ کھانا اور کپڑا یہ ہمارے شریر کی مادی دنیا کی بنیادی ضرورت ہے، انسان کی ظاہری زندگی کی جو بنیادی ضرورت ہے، سب سے اہم کھانا اور کپڑا۔ ہم اس میں مکان جوڑ لیتے ہیں، کچھ لوگ اور کچھ چیزیں جوڑ لیتے ہیں۔ تو کھانا اور کپڑا، جب اللہ سے کھانا بھی مانگنا ہے، کپڑا بھی، ساری بدن کی ضرورت ساری وہی دے گا، یہ بنیادی ضرورت کا ذکر ہوا۔ اور روحانی ضرورت میں ہمیں کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں، تو ہدایت اور مغفرت، اس کے بغیر ہمارا کام چل ہی نہیں سکتا، کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ لکھ لیجئے، ہدایت کے بغیر صحیح راستہ نہیں ملا۔ آج ہمارے یہاں کتنے لوگ دوسرے مذہب پر ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کتنے لوگ غلط مسلک پر ہیں، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کا ماننے والا کہتے ہیں، رمضان میں محنتیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، اپنے اعمال کو خود برباد کر لیتے ہیں۔ لہٰذا ہدایت کی ضرورت ہر ایک کو ہے۔ ہر نماز میں سکھایا اہدنا الصراط المستقیم، اسے صرف پڑھیے مت، سمجھیے، محنت کیجیے اور دعا دل سے مانگیے کہ اللہ ہدایت دے ہمیں۔ سورہ فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ ضروری دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ہر رکعت میں فرض کیا ہے، یہ علامہ ابن تیمیہ اور علماء کہتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ کھانا میں دوں گا، کپڑا میں دوں گا، جو تمہارے جسم کی بنیادی ضرورت ہے، اور روحانی ضرورت، نجات کے لیے جو ضرورت ہے، ہدایت میں دوں گا، بخشش میں دوں گا، یہ مجھ سے مانگو۔ جب سب کچھ اللہ کے در سے ملنے والا ہے تو کسی اور کے در پر کیوں جھکے، کیوں ہاتھ پھیلائیں؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں۔ انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، غزوہ بدر میں آپ سب کے ساتھ ہیں، 313 کو لے کر چلے گئے صحابہ کرام کو، سامنے 3 گنا زیادہ بڑا لشکر، زیادہ مسلح۔ اب آپ جب میدان جنگ میں ہیں، جنگ سے پہلے رات سے صبح تک دعا مانگ رہے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا سورہ انفال میں، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ کے رسول سے کہہ رہے ہیں، اللہم انجز لی ما وعدتنی، پروردگار تو نے جو مجھ سے وعدہ کیا پورا کر دے۔ اے اللہ، اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو اب زمین میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر بدر میں مسلمان شکست کھا جاتے، اس کا پس منظر دیکھیے، وقت نہیں ہے، پس منظر دیکھیے کہ مشرکین مکہ مخالف، مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی بن سلول کا ٹولہ مخالف اندر سے، مدینہ کے اطراف کے قبیلے نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی قوت بنے، ورنہ ہماری لوٹ مار کا سلسلہ بند ہو جائے گا۔ عرب کے دوسرے مشرک قبائل بھی ایسے ہی تھے، یہودی آس پاس میں جو پڑوس میں تھے وہ بھی جو ہے کھار کھائے بیٹھے تھے کہ موقع ملے تو ان کو صاف کر دیں۔ اگر بدر میں مسلمان شکست کھا جاتے تو یہ کوئی بھی مسلمانوں کو خاطر میں نہیں لاتا، اور اس یہ درگت دیکھ کر کوئی نیا شخص اسلام قبول کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ کے رسول کا یہ جملہ سمجھیے کہ اگر یہ گروہ تباہ ہو جائے گا تو پھر تیری عبادت زمین میں کوئی نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کیا اور یہ کہا کہ میں 1000 یک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک آنے والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی ملا کہ صرف دعا ہی نہیں ہے کہ اب آپ مسجد میں بیٹھ جائیں، محنت نہ کریں اور اللہ سے کہیں روزی دے دے، ایسی ایسی چیزیں دے دے، ہمارے بچوں کی اصلاح کر دے۔ آپ کو اصلاح کرنے کی، تربیت کرنے کی کوشش اور تدبیر اختیار کرنی ہوگی جو قرآن و حدیث میں بتائی گئی ہے۔ رزق حلال کمانے کے لیے دوڑ دھوپ کرنا پڑے گی، اپنی محنت کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں جانے کے بعد دعا کر رہے ہیں، مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعائیں نہیں کی۔ یہ میں نے دعا سے متعلق کچھ باتیں عرض کی، وقت نہیں ہے، کچھ 1-2 نقطہ اور بیان کرنا تھا، اسے چھوڑ کر سب سے اہم جو آج بیان کرنا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب یہ عبادت ہے دعا، اور جیسا کہ اللہ نے حکم دیا، عبادت کی تعریف ہے ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ بندوں سے چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، ظاہری باطنی اقوال یا افعال، سب عبادت ہے، اور دعا عظیم الشان عبادت ہے۔ آپ دیکھیں
الدعاء هو العبادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، دعا ہی عبادت ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنی عبادتیں آپ دیکھیں، تلاوت قرآن، ہر جگہ دعا ملے گی. حج میں دعائیں ہی دعائیں ہیں، نماز میں دعائیں ہیں. تو دعا عبادات کا بیشتر حصہ ہے، تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے. اس لیے یہ سب سے اہم. اور عبادات، جب اللہ رب العالمین کی عبادت اور دعا کا معاملہ ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ عبادت اسی طریقے پہ کی جائے گی جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس کے آداب ہیں، احکام ہیں، ارکان ہیں، شروط ہیں، قبولیت اور عدم قبولیت کے کچھ چیزیں ہیں. تو ان دعاؤں کے ان آداب کو اختیار کیا جائے اگر ہم چاہتے ہیں. رمضان المبارک میں ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہاں، ہم اس میں دعائیں کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، رات میں قیام کر رہے ہیں اور آخری عشرے کی محنت کر رہے ہیں، اعتکاف کر رہے ہیں. میرے نزدیک ان عبادات سے کے ساتھ ساتھ یہ بہت بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہماری یہ محنتیں ضائع تو نہیں ہو رہی ہیں، رائے گاہ تو نہیں جا رہی ہیں. ایک طرف لوگ عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ایک کرتے ہیں تو سنت کے خلاف کرتے ہیں یا ایسی چیز ساتھ میں کر دیتے ہیں جس سے عمل برباد ہو جاتا ہے. دونوں ایک جیسے ہو گئے. یہاں محنت کر کے بھی مزدوری کے لائق نہیں بنے. ہاں، لہذا یہ دیکھا جائے. وقت نہیں رہا اس لیے میں بہت اختصار سے بیان کروں کہ دعا کی اور عبادات کی قبولیت کے اسباب کیا ہیں. یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں دو چیزیں تو اسی میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیبو دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، بلکہ دعا نہ کرنے والوں سے ناراض ہوتا ہے. ہاں، وہ جو آیت ہے سورہ حامیم سجدہ میں، ہاں، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ہاں، مجھ سے مانگو میں دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے. اور آگے کہا کہ جو لوگ مجھ سے مانگنے سے تکبر اختیار کرتے ہیں تو ذلیل ہو کر جہنم میں ڈالے جائیں گے، ذلیل کر کے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جناب ہے. ہاں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، حدیث ہے. جو اللہ سے مانگتا نہیں اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. یہاں الٹا ہے. یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. جو مانگنا ہے خدا سے مانگا ہے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی. دنیا میں آپ کہیں بھی مانگے عزت جائے گی، اللہ سے نہیں مانگو گے تو عزت جائے گی. تو اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو، میں پکار کو قبول کروں گا. حضرت سفیان ابن عیینہ کا بڑا پیارا قول ہے، لا یمنعن احدکم الدعاء ما یعلم فی نفسہ، کہ تم میں سے کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور مانگنے سے یہ بات نہ روکے جو اپنے نفس کے بارے میں وہ جانتا ہے. یعنی میں تو گنہگار ہوں، میں تو خطا کار ہوں. نہیں، ایک مومن بندہ وہ دعا نہیں بھی قبول ہوتی نظر آ رہی ہے تو دعا مانگنا چاہیے. یہ مستقل عبادت ہے، اللہ کو بہت پسند ہے. تو وہ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ مانگو، اللہ نے اس کی جب مشیت ہوتی ہے تو نافرمانوں کی بھی سنتا ہے. اور حضرت سفیان ابن عیینہ نے وہاں کہا کہ آپ دیکھیے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے سب سے شریر وجود کو، ابلیس کی بھی دعا کو قبول کر لیا جب اس نے کہا کہ پروردگار مجھے مہلت دے دے میں ان کو بہکاؤں گا. مان لیا، اللہ نے قبول کر لیا. تو اللہ کافروں، مشرکوں یا دشمنوں کی بات کو اس کی مشیت اور حکمت ہوتی ہے قبول کرتا ہے. یہاں ہم یہ ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو کیسے قبول کرے گا، کون سی چیزیں مانع ہیں، رکاوٹ ہیں دعا کی قبولیت میں، عبادت کی قبولیت میں. تو اس آیت میں کہا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ایک بندہ جب دعا کرے گا، ہاں، دعا کیسے کرنا ہے؟ عبادت کے جذبے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پوری توجہ. غفلت ہوگی تو دعا قبول نہیں. آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کا دماغ جو ہے کاروبار میں لگا ہوا ہے. ہاں، آج کل ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے اجتماعی دعا کا. امام صاحب لمبی دعا کر رہے ہیں، بندہ پیچھے بیٹھ کے کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے اور آمین آمین بولتا جا رہا ہے. سمجھ رہا ہے کہ ادھر بھی سب کچھ پلاننگ ہو رہی ہے اور ادھر بھی سب ہمارے خزانے میں جمع ہو رہا ہے. ہاں، شیخ بھی خوش رہے، شیطان بھی ناراض نہ ہو. یہ بھی دونوں ہاتھوں میں لڈو. قلب یہ ہے حدیث میں کہ جو غافل ہے، لاپرواہ ہے، لاپرواہی سے دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اور یہاں آیت میں کہا کہ مجھ پر ایمان رکھیں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو. ایمان میں پہلی شرط ہے کہ توحید ہو. اگر کوئی شرک کر رہا ہے، ہاں، بزرگوں کو پکار رہا ہے، قبروں پہ جا کے جو ہے ماتھا ٹیک رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، گنڈے تعویذ لٹکا رہا ہے، اللہ کی بجائے دوسروں کی قسم کھا رہا ہے، تو شرک کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. فَلْيُؤْمِنُوا بِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اور میری بات کو مانے، شریعت کی پابندی کرے. اس سے پتہ چلا ایک موٹی سی بات
کہ قرآن اور حدیث کو ماننا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا دعا اور عبادت کی قبولیت کی بنیادی شرط ہے۔ دعا عبادت کی قبولیت کے لیے دو بنیادی شرط بناتے ہیں کہ اخلاص ہو۔ اخلاص کی ضد شرک اکبر ہے۔ ایک شرک اکبر اگر ہوگا تو کوئی عمل قبول نہیں، پوری زندگی آدمی سجدے میں گزار دے قبول نہیں۔ شرک اکبر پر بغیر توبہ کے مر گیا کوئی فائدہ نہیں۔ اور اگر شرک اصغر ہے تو جس عمل میں جائے گا ریاکاری، شہرت طلبی، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو اور اچھی بنا رہا ہوں، یہ ریاکاری ہو گئی، اللہ کے بجائے اس کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو دکھانا چاہ رہا ہوں، تو یہ ریاکاری، وہ عمل برباد۔ تو اخلاص ہو۔ دوسری چیز کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ ہاں، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں ہے وہ رد ہو جائے گا۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لا يقبل اللہ من صاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا عمرہ، کہ اگر کوئی بدعتی ہے، بدعت کرنے والا، سنت کی خلاف ورزی کرنے والا، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کے روزہ کو قبول کرتا ہے، نہ نماز کو، نہ حج اور نہ عمرے کو۔ غور کیجئے، ہم روزہ رکھ کے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ ان عبادتوں سے پہلے ان آداب کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ہاں لوگ فضائل تو بتاتے ہیں، رمضان آ گیا ہم محنت ضرور کر رہے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن اس محنت کے پیچھے جو اور چیز ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اس کے آداب شرائط کو ضرور جانیں، ورنہ ہماری محنت رائے گاہ ہونے والی ہے۔ تو بدعات اور خرافات سے پہلے توبہ کریں۔ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ شرک کر رہا ہے، بہت بڑا طبقہ بدعات میں ملوث ہے۔ ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں اس بات کی کہ اپنے اعمال و عقائد کا، اپنے منہج کا جائزہ لیجئے۔ اگر آپ کے راستے میں گمراہیاں ہیں تو آپ کی محنتیں رائے گاہ جا رہی ہیں۔ یہ میں نے اشارے کیے ایک دو دلیل کی طرف، ایک دو اقوال کی طرف۔ آگے دعا کی قبولیت کے لیے جو شرط ہے، اہل علم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سے دعا مانگی جائے مشروع طریقے سے، کوئی مانے نہ ہو۔ اب مانے میں ایک بہت بڑا راستہ بیچ کا روڑا ہے دعا کی قبولیت کا، حرام کھانا۔ حرام کھانا مسلم شریف کی حدیث ہے، وقت نہیں ہے اس لیے اردو میں صرف بیان کروں کہ اے لوگو، اللہ طیب ہے، یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے اور پاکیزہ ہی کو قبول کرتا ہے۔ اور تمہیں بھی وہی حکم دیا اللہ نے جو رسولوں کو دیا۔ قرآن کی آیت اللہ کے رسول نے پڑھی کہ یا ایھا الرسول کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ اے رسولو تم وہ کھاؤ جو ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہیں دی ہے، حلال کھاؤ، رزق حلال۔ اور یہی حکم اللہ نے مسلمانوں کو بھی دیا، یا ایھا المومنون کہہ کے قرآن کی آیت پڑھی اللہ کے رسول نے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر کیا فذکر رجلا یطیل السفر، کہ آپ نے ذکر کیا ایک ایسے آدمی کا جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، اس کے بال پراگندہ ہیں اور جسم گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ اللہ جن لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے نا، اس میں وہ شخص ہے جو مسافر ہو، جو پراگندہ حال ہو، اس کی یوں بھی اللہ تعالیٰ دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ابھی میں سناؤں گا حدیث۔ اور ایسے شخص کی دعا تو اور زیادہ قبول کرتا ہے، مجبور کی، پریشان حال کی، جب وہ درد سے کرا کر اللہ کے جناب میں پکارتا ہے، اللہ اس کے ہاتھ کو خالی لوٹانے سے شرماتا ہے، پر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو ایسا شخص جو سفر میں ہے، پراگندہ حال ہے، پریشان حال ہے، اور اللہ کے جناب میں ہاتھ اٹھاتا ہے، تو جواب یہ ملتا ہے اس کو کہ ملبسوں کا حرام، مطعموں کا حرام، وغزیت بالحرام فأنى يستجاب لك، تیرا کھانا حرام ہے، تیرا کپڑا حرام ہے، لباس حرام ہے، حرام غذا سے تیری پرورش ہوئی ہے، تیری دعا کیسے قبول کی جائے؟ حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ یہ ایک دلیل میں نے دیا، اور وقت ہوتا تو کچھ اور گفتگو کرتا۔ کتنی اہم بات ہے، اور ہم لوگوں میں سے کتنے مسلمان آج اس کو لائٹ لیتے ہیں۔ لوگوں کا حق ظلماً مار لینا، چوری کرنا، خیانت کرنا، دھوکہ دینا، سودی لین دین کرنا، اور حرام کی کیسی کیسی شکلیں ہیں جو آج ہم لوگوں نے اختیار کی ہے۔ دنیا اور مادہ پرستی کا اتنا غلبہ ہے کہ آدمی ان چیزوں سے بے خبر ہو گیا، حد ہو گئی۔ آج ہماری غیرت کا پانی اور اس طرح کی فکر بھی مر گئی۔ جب ابھی گفتگو ہو رہی تھی کہ ایسی خبریں آ رہی ہے، ہماری بچیاں، مسلمان لڑکیاں جو ہیں ایمان کو تج کر، بیچ کر، غیروں سے، اغیار سے تعلق اور رشتہ استوار کرتی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ لوگ الٹے سیدھے تجزیے کرتے ہیں۔ میرا پہلا یہ کہنا ہے، منبر رسول سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پہلے ذمہ دار ہمارے گھر کا ماحول ہے۔ لڑکیوں اور گھر بچوں کو ہم نے دین کی تربیت نہیں دی، صحیح عقیدہ سکھایا نہیں ہے، اس کی قیمت نہیں بتائی ہے۔ جنت اور جہنم کو ہم بس یہ فلسفہ اور افسانہ سمجھتے ہیں۔ جہنم کا ڈر، جنت کا شوق پیدا کرنا ضروری ہے۔
یہ جب ڈر اور خوف اور یہ شوق پیدا ہو گیا نا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے حضرت سمیہ حضرت ام سلیم اور یہ مثالیں جو گزری ہے کہ جان دے دے گی ہماری بچیاں ایمان نہیں دیں گی، ہمارا بھی یہ حال ہوگا. اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری تربیت انتہائی کمزور ہے. تو ایک بات کہ اللہ تبارک و تعالی حرام کھانے پر دعا اور عبادت قبول نہیں کرتا. رمضان المبارک تک متقی بنانے آیا ہے نا تو توبہ کرنی چاہیے حرام کھانے سے. کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، وہ بہن ہو، بیٹی ہو، بھائی ہو، پڑوسی ہو، کوئی رشتہ دار ہو، حق صاف کر کے واپس کر کے متقی بنے. لعلکم تتقون ہم پڑھتے ہیں نا. روزہ کس لیے فرض کیا گیا؟ تاکہ متقی بن جائے. ہمارے ہاں لوگ حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں سے معافی مانگتے ہیں. آپ کے یہاں کیا رواج ہے پتہ نہیں. کیوں مانگتے ہیں معافیاں؟ یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے جا رہا ہوں تو بندوں سے بھی صاف کروا لو. کیونکہ اللہ کے رسول کی شریعت کہتی ہے کہ وہ مفلس آدمی ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب لے کر آئے گا لیکن کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو مارا ہوگا. ہر حقدار آئے گا اور کہے گا مجھے میرا حق دو. وہاں مال دولت دینار و درہم تو ہوگا نہیں. یہ جو نماز روزہ لے کے آئے گا نا اس کے حق کے مطابق اس کی نیکیاں لے کے اسے دی جائے گی جو حقدار ہوگا. ختم ہو جائے گا، حقدار باقی رہیں گے. تو اب نیکیاں ختم ہو گئی ہے تو ان کے گناہ حق کے مطابق اس کے نامہ اعمال میں ڈالیں گے، نتیجے میں گھسیٹ کر جہنم میں جائے گا. اللہ ہمیں بچائے. یہ مفلس ہے. کتنی اہم بات ہے یہ حقوق العباد. تو اس بنیاد پر حج کرنے سے پہلے لوگوں سے معافی مانگتے ہیں. روزے سے پہلے کیوں نہیں مانگتے؟ ہمارے روزے قبول ہوں، رمضان کے بعد واقعی ہم لوگ دھل جائیں اور رمضان میں اللہ کی طرف سے ہم کو یہ اعلان ملے کہ ہر رات جو جہنم سے اللہ آزاد کرتا ہے، خاص طور سے لیلۃ القدر میں جو اس کی رحمت مغفرت عام ہوتی ہے، اس وقت ہم محروم نہ رہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے معاملات صاف کریں، حقیقت میں تقوی والے بن جائیں. اور تقوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف روزہ رکھ لینا، ظاہری طور پر جسمانی طور پر کھانے پینے سے رک جانا نہیں. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، معاملات صاف کرنا. روزے کے آداب میں آپ نے پڑھا نہیں، سنا نہیں کہ اگر کوئی لڑائی بھی کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے تو آپ سے کہہ دو میں روزے دار ہوں. میں تمہارے جواب دے سکتا ہوں، گالی کا جواب گالی سے دے سکتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں دے رہا ہوں کہ میں روزے دار ہوں. میں عبادت کی حالت میں ہوں اور یہ عبادت کی حالت مجھے روک رہی ہے کہ میں گناہ کروں. یہ عبادت کی حالت مجھے روک رہی ہے کہ میں تمہاری سطح پر نیچے اتر کے بات کروں. لہذا یہ پوزیشن کہ کھانا پینا جو جائز تھا ممنوع ہو گیا تو میں رک گیا. اب اللہ نے سال بھر اور ہمیشہ کے لیے جن چیزوں کو حرام کیا اس سے میں کیوں نہ رکوں؟ تو متقی بننے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے. متقی صرف ایسے نہیں بنے گا آدمی کہ روزہ رکھ لیا کھانے پینے والا. اپنے معاملات صاف کریں، اپنے لین دین کو درست کریں، کمائی حلال کریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، عبادتیں قبول ہوں. تو اس کے لیے پہلی رکاوٹ میں نے ذکر کی، ایک ایمان اور شرک اور بدعت کے ساتھ یہ اللہ اور رسول کی مخالفت، نافرمانیاں، جس کا گناہ زیادہ ہو اس کی دعائیں کم قبول ہوتی ہیں. ہاں، اور پھر یہ تیسری چیز کی عقل حرام. ایک چیز اور، رشتہ کاٹنا. ہاں، تعلقات مسلمان سے کاٹ لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. کوئی بھی ما من مسلم یدعو بدعوۃ، کوئی بھی مسلمان اللہ سے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو تین میں سے ایک جواب، جب تک کہ اس میں شرط رکھی ما لم یکن فیہ اسم او قطیعۃ رحم، اس میں گناہ یا رشتہ کاٹنا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں تین میں سے ایک چیز دیتا ہے. یا تو وہ جو مانگ رہا ہے اسی وقت اس کو دے دیا جائے، یا دوسرے اگر اللہ کی حکمت مشیت کے مطابق نہیں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی دوسرا عوض دے گا، یا دوسری مصیبت اس سے ٹال دے گا، یا قیامت کے دن اجر و ثواب کی شکل میں اس کو ذخیرہ بنا دے گا. دعا رائے گاہ نہیں جائے گی کسی مسلمان کی. صحابہ نے کہا جب ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم تو خوب دعا کریں گے. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم خوب دعا کرو گے تو اللہ کے پاس بھی کوئی کمی نہیں ہے، اللہ بھی خوب دینے والا ہے. ایک اور روایت میں ہے جو قبولیت کے درجے کو پہنچتی ہے، کئی سندوں سے، بعض ضعیف ہے بعض حسن ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ثلاثۃ لا یرفع، کیا ہے، صلاتہم لا ترفع صلاتہم فوق رؤوسہم شبرا، ہل جانے والی بات کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی دعا ان کے سر کے ایک بالش تو اوپر بھی نہیں جاتی. دعا مانگتے ہیں لیکن سر کے ایک بالش تو اوپر، آسمان تک کیا جائے گی، سر کے ایک بالش تو اوپر نہیں جاتی. اس میں ایک شخص، پہلا شخص کہ ایک ایسا آدمی جو لوگوں کی امامت کرے جبکہ لوگ اسے ناپسند کر رہے ہوں. دوسرے وہ عورت، ہاں ہماری مائیں بہنیں سنیں،
وہ عورت جو رات گزارے جبکہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو. ہاں مطلب ناراض ہے تو تعلق قطع ہے. تیسرا بتایا اخوان متصارمان, دو بھائی جو آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں. مسلم شریف کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں متعدد اسانید سے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلتے ہیں, جیسے رمضان المبارک میں کھلتے ہیں, پیر اور جمعرات کو بھی کھلتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ بخشش فرماتا ہے مسلمانوں کی, ہر ایک مسلمان کی بخشش کرتا ہے سوائے اس کے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو. ہاں مگر وہ دو لوگ دو مسلمان جن کے درمیان شحنہ ہے, یعنی ناچاکی ہے, جھگڑا ہے اور ایک دوسرے سے کٹے ہوئے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے انذروا ہذین حتی یصطلحا, ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک کہ آپس میں صلح نہ کر لیں. ان کی بخشش ابھی نہیں ہوگی, ان کے اعمال کا بھی فیصلہ نہیں ہوگا جب تک کہ صلح نہ کر لیں. ان کے عمل کو ہم نہیں لکھیں گے. رشتہ کاٹنا لا يدخل الجنت قاطع, ہل جانے والی بات کہ رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. صحیح بخاری. جو چاہتا ہے من اراد من احبا, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا رزق اس کی روزی میں اضافہ ہو اور عمر میں برکت ہو تو اسے فلیصل رحمہ, بخاری مسلم کی حدیث ہے, اسے چاہیے کہ رشتہ جوڑے. ہم کیا کیا تدبیر کر رہے ہیں, روزی بڑھ جائے عمر بڑھ جائے. روزی اور عمر بڑھانے والی چیز اللہ کے رسول نے نسخہ بتایا, رشتوں کو جوڑو. جائزہ لیجئے رمضان المبارک میں ہم متقی بننے کے لیے تیار ہیں کیا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کھانے پینے اور لذت اور شہوت سے تو رک رہے ہیں, لیکن کیا اپنے نفس کو کچل کر, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اللہ کے حکم کے سامنے کہ اللہ کی بات کو مانے, اگر کوئی ناراض ہے, کوئی کٹا ہوا رشتہ دار ہے تو اس سے اپنے آپ کو جوڑیں. میرے بھائیوں یہ جوڑیے لوگوں کو, عید کی اصلی خوشی اس میں ملے گی آپ کو. ہاں اس میں آدمی چھوٹا نہیں ہوتا, اپنی آنا کو روندیے, اللہ اکبر کہتے ہیں, وہی کہیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ نے کہا ہے ہم تیار ہیں. کوئی کچھ بھی کہے کہ وہ چھوٹا ہے, یہ دب گیا. اسی طرح دعا کے سلسلے میں اجلت بازی کرنے سے دعا قبول نہیں ہوتی, دعا قبول نہیں ہوتی. وقت نہیں ہے, بغیر دلیل کے ایک اور آخری بات کہہ دوں کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے میں, ہمارے گھر میں کوئی برائی ہو رہی ہے, ہم اس برائی کو روک سکتے ہیں لیکن نہیں روک رہے, ہاں لیکن نہیں روک رہے ہیں, تو ایسی صورت میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ضرور بضرور نیکی کا حکم دو, برائیوں سے روکو, ورنہ ایسا ہوگا کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول نہیں کرے گا. صحیح حدیث ہے. آج دیکھیے مسلمان پوری دنیا میں مارے ٹھوکے جا رہے ہیں, قتل کیے جا رہے ہیں, لوٹے جا رہے ہیں, قوانین ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں, لڑائے جا رہے ہیں, استعمال کیے جا رہے ہیں, سازشیں ہمارے اندر ہو رہی ہے, خریدا بیچا جا رہا ہے. ہاں ہم پر الزام کے لو جہاد, اور وہاں ترغیب دی جاتی ہے کہ مسلمان لڑکی ادھر جائے, اس کے فائدے بتائے جا رہے ہیں, اس پر کوئی کارروائی نہیں ہے. ہم دو رخی دیکھ رہے ہیں, ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کو استعمال کیا جاتا ہے. ہم سب کچھ دیکھتے ہیں, ڈرتے بھی ہیں, لیکن صحیح تدبیر اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صحیح تدبیر یہی ہے, ہاں یہ رمضان المبارک سے بہتر ہمارے مسائل کے حل کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اپنے معاملات کو صاف کریں, حرام سے اپنے آپ کو پاک کریں اور اللہ والے بن جائیں. دنیا کا کوئی نمرود, کوئی فرعون ہمیں ڈبا نہیں پائے گا, جلا نہیں پائے گا. دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکے گی اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر لیں. انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کے اسباب پر کچھ انشاءاللہ رات میں گفتگو ہوگی. معافی چاہتا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ماہ مبارک میں اس طرح عبادات اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس کی بارگاہ میں مقبول بن جائیں, ہماری دعائیں رائگاں نہ جائیں. اس رمضان میں ہم محروم نہ بنیں. ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جن کو اس ماہ مبارک میں پروردگار جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے اور جنت کا پروانہ عطا فرماتا ہے. ہمیں سال بھر کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی پرہیزگار لوگوں کے زمرے میں شامل کرے. ہمارے درمیان کے اختلافات اور وہ سارے اسباب پروردگار ختم کرنے کی ہمیں توفیق دے جس کی بنیاد پر وہ ناراض ہوتا ہے. دعائیں اس کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین وصلی اللہ علی نبینا محمد. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأكبر